جی، ایک میرے بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ باہر رہتے ہیں تو فیملی پاکستان میں ہے، تو فطرے کا حساب ان کے اعتبار سے ہوگا فیملی کے اعتبار سے ہوگا؟ دیکھیں، جو باہر ہے وہ باہر کے حساب سے اپنا فطرے کا قیمت کا لگائے، 2 کلو گندم کی قیمت جو بنتی ہے، اور جو فیملی پاکستان میں ہے وہ یہاں کے 240 روپے کے حساب سے کر لیں اوسطاً، تو اس طرح نکالا جائے۔ اور انہوں نے بھائی نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں گندم مہنگی ہے تھوڑی سی، 240 روپے نہیں بنتے، 2 کلو کے زیادہ بنتے ہیں، تو اگر ایسا ہے یہ جو 240 بتایا نا، یہ اوسط اعتبار سے جی ہے، اوسط، ورنہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو جی آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے اگر سمجھتے ہیں زیادہ بن رہا ہے تو آپ اسی کے مطابق ادا کریں گے۔ اچھا، اور فجر کے بعد بھائی نے پوچھا کہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں تو نفل کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم نے نفل منع کیا ہے، قضا سجدہ منع نہیں کیا ہے، تو اس لیے آپ نفل نہیں پڑھیں گے۔ بحکم حدیث قضا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ بھی چھپ کر پڑھیں گے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ امامہ سب سے افضل کون سا ہے؟ اب افضل مفضول کا تو کوئی نہیں، امامہ تو سرکار کی سنت ہے، اور باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر باندھیں، ہو سکے قبلہ روح ہو کے باندھیں، اور کم از کم 7 ہاتھ کا امامہ ہونا چاہیے۔ یہ شرعی لحاظ سے بیچ کی انگلی سے لے کر اور کوہنی تک 1 ہاتھ کہلاتا ہے، اچھا، تو 7 ہاتھ کا امامہ ہونا چاہیے، اور آپ تھوڑا سا خوبصورت کر کے باندھ لیں، بہت اچھی بات ہے، ویسے ہی باندھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی معظم دینی ہوتا ہے تو ان کا اس طرح بے ترتیب امامہ باندھنا ان کی سادگی کی دلالت بن جاتا ہے، علامت بنتا ہے۔ عام آدمی باندھے تو لوگ کہتے ہیں کیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ سنت کو اس دور میں اس انداز سے پیش کریں کہ دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو اور وہ اپنانے کی طرف آئے۔ اگر آپ نے ٹیڑھا میڑھا امامہ باندھ لیا، ٹھیک ہے، اگر اخلاص سے باندھا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنے والا کہے یار اگر میں باندھوں گا میں بھی ایسا نظر آؤں گا تو بھائی میں نہیں باندھتا ہوں، یہ آپ نے کوئی کمال نہیں کیا کہ نبی کریم کی سنت کی محبت پیدا کرنے کے بجائے خدا نہ خواستہ سامنے والے کے دل میں ایک کراہت یا خدا نہ خواستہ نفرت سی پیدا کر دی، یہ مناسب نہیں۔ خوبصورت انداز سے باندھنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہی باندھیں۔ ٹھیک۔ جی، والد صاحب کی اگر آپ کو گمان ہے کہ کچھ نمازیں نکل گئی تھیں تو تحری کریں، یعنی دل سے پوچھیں کتنی نمازیں ہوں گی، 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، جہاں آپ کا دل گواہی دے کہ ہاں اگر ان کی قضا نمازوں کا ٹوٹل نکالا جائے تو اتنا ہی بن جائے گا، تو پھر ہر نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں۔ 240 روپے ایک صدقہ فطر کی مقدار بنتا ہے، اور ایک دن کی 6 نمازوں کے 6 فدیے ہوں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر کا بھی ہوتا ہے، تو یہ آسانی سے کر سکے تو دینا شروع کر دیں۔ پورے ہو گئے تو ٹھیک، نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، انشاءاللہ درگزر فرمائے گا۔ اور یہ کہتی ہیں والدہ کی عمر 88 سال ہے، عمرے کو دل چاہ رہا ہے لیکن اگر میں جاؤں تو کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں لیکن میری بوڑھی والدہ بھی ہیں، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا ان کی خدمت کو لازم پکڑ، تیرے لیے اسی میں جہاد کا ثواب۔ عمرہ کرنا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے، تو ماں کی خدمت آپ کے لیے فرضیہ واجب کے درجے میں ہے کیونکہ بہت زیادہ محتاج ہیں، تو عمرہ پوسٹ پون رکھیں، ماں کی خدمت کریں۔ ہاں اگر حج فرض ہوتا تو پھر اس کے لیے الگ ہم کوئی سجیشن دیتے، لیکن ابھی عمرے کے حق میں تو والدہ کی خدمت کو مقدم رکھا جائے گا۔ جی دیکھیں، زکوٰۃ اور فطرہ تو کافر کو نہیں دے سکتے، یہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، لیکن قربانی کے گوشت جو ہے اگر کوئی غریب مستحق ہے ایسا تو اس کو دے دیں، لیکن یعنی غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت، لیکن اس میں اگر مسلمان موجود ہے تو اس پر فوقیت نہیں دیں گے، پھر مسلمان کو ہی دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کیا جادو سے کسی کی جان جا سکتی ہے، یا جیسے کہتے ہیں کہ جی فلاں کو تو کسی کی نظر بد کھا گئی ہے تو کیا نظر بد سے بھی انتقال ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اچھی طریقے سے یہ عقیدہ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے سانس مقرر کیے ہوئے ہیں، زندگی کے لمحات مقرر کر دیے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ وہاں پر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ میں کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ دے۔ اس میں ایک اس کا عمل ہوتا ہے، کیا کیا عمل کرے گا، دوسرا کتنا رزق کھائے گا، اور تیسرا کتنے عرصے تک زندہ رہے گا، اور چوتھا یہ کہ یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یعنی مرتے وقت یہ ایمان کی حالت میں جائے گا یا بغیر ایمان کے۔ باقی اس میں تفصیل ہے کہ کیا اس لکھنے کی وجہ سے مجبور محض ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اس پہ میری ابھی بحث نہیں ہے، نہ وہ موضوع ہے۔ اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو مطلب سوشل میڈیا وغیرہ پر میرا تقدیر کا بیان سن لیجئے گا، بڑی تفصیل سے آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن یہاں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے عمر کے حصے لکھ دیے ہیں،
اب یاد رکھیں کہ کسی کی وجہ سے یہ عمر بڑھ نہیں سکتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے، نیکیوں سے عمر بڑھتی ہے، اس کا مطلب ہے عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے، یعنی با اعتبار مقدار کے آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ قرآن کی نص قطعی ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جان تو اللہ تبارک و تعالی نکالے گا۔ اس کے پیش نظر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ نہ کوئی جادو سے مار سکتا ہے اور نہ کوئی نظر بد سے مر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی جادو ٹونا کرواتا ہے، کسی کی نظر لگتی ہے اور اس کا اثر میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں، ہمارے بعض اوقات لوگ ایک کلپ سنتے ہیں، اس پہ تبصرے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور دوسرا ان کو سننے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہوگا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کسی بات کو سن کر کوئی کلپ کا سیاق و سباق ہٹا کے تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو تو اس سے نتیجہ مرتب نہ کریں، بلکہ اس کے متعلق اور مزید جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب کو جمع کریں۔ بعض اوقات موقع کی مناسبت سے ہر چیز پہ کلام نہیں ہوتا، جو سائل نے پوچھا اس کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کیا کہ جادو ٹونا یا نظر بد یہ اثر نہیں رکھتی ہیں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ اثر رکھتی ہیں، لیکن ان کا اثر وہیں ظاہر ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت چاہے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جادو اثر کرے گا، اللہ تعالیٰ نہ چاہے لاکھوں لوگ جادو کرواتے رہے اور کروا رہے ہوں گے، کیا ہر ایک پہ جادو اثر کر جاتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ تو بس اب یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی نے جادو کروایا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے تو آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو اس کو مار نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ نہ نظر بد کسی کو مار سکتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے مثال کے طور پہ 1 جنوری میں کسی کی موت لکھی ہے اور کسی نے کچھ دن پہلے ہی جادو کروایا کہ یہ مر جائے، اب 1 جنوری کو وہ مرے گا۔ تو اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں جس نے جادو کروایا یا جادوگر جو ہے وہ اس کا کنیکشن اپنے عمل کے ساتھ ملاتا ہے، یا جنہوں نے کروایا ہوتا ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا نا ہم نے کروایا تو یہ مرا، فلاں کی نظر بد لگی تو یہ مرا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے ہی اس وقت میں مرنا مقرر کر دیا تھا، اور یہ جو عمل کروایا گیا اس کا تعلق بس اس میں اس طریقے سے ہم قائم کر دیتے ہیں۔ تو فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، جادو ٹونا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو مضبوط اعتقاد والا بنانے کی غرض سے کہتا ہوں کسی کے جادو ٹونے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ جادو ٹونا نہ بھی کرے، آپ کی موت کا وقت آیا، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، آپ اسی ٹائم مریں گے۔ اور کسی نے جادو ٹونا کروایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آپ کی موت کا وقت نہیں لکھا، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے یہ جملے کہنا میں اس کو انتہائی نامناسب سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ جادو کی وجہ سے مر گیا، یہ نظر بد کی وجہ سے مر گیا، یہ نہ کہیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے ضعیف الاعتقادی بڑھتی ہے۔ اس کے برعکس یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو ٹرک والے نے مار دیا، یہ بیماری کی وجہ سے مر گیا، کیونکہ اس میں ضعیف الاعتقادی نہیں ہوتی، ان میں ضعیف الاعتقادی بڑھتی ہے۔ اس سے جعلی لوگوں کے آستانے آباد ہیں، اس سے فراڈیے لوگوں نے لوگوں کے نفسیات سے کھیل کر نہ ان کی عزتوں کو چھوڑا ہے، نہ ان کے مال کو چھوڑا ہے، نہ ان کو منہ دکھانے کے قابل چھوڑا ہے۔ مجھے اپنا کوئی ذاتی میرا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کچھ بھی کرواتا ہے اور غلط اعتقاد رکھتا ہے تو میری تو گرفت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرض منصبی عطا فرمایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قوی الاعتقاد بنائیں، ضعیف الاعتقاد نہ بنائیں۔ بس یہی میری تمام تر تعلیم کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے یا اساس بنتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں لوگ قوی الاعتقاد بنیں۔ اس لیے ہم مطلقاً کہتے ہیں جادو ٹونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے سے ہوگا، اور اسی اعتقاد کو آپ مضبوط رکھیں۔ تو خلاصہ پھر میں ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کہنا، یہ نہ کہیں کہ جی جادو نے مار دیا، نظر بد نے مار دیا، صرف یوں کہیں میرے رب نے اس کو موت دی ہے، میرے رب نے اس کو اس وقت مارنا مقصود رکھا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی جادو ٹونا کروایا تو وہ یہ کہہ کے بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں نا مفتی صاحب نے کہا اللہ نے مارا، ہم نے کوئی مارا ہے، ہم نے تو جادو کروایا تھا، مارا تو اللہ نے ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس پر اس کی گرفت ہے، یقیناً آپ نے نہیں مارا ہے۔ آپ کی کیا ہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مارنا چاہے تو کیا آپ مار سکتے ہیں؟ آپ نے نہیں مارا، لیکن آپ کو مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے والے عمل کا اختیار کرنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جان، مال اور عزت و آبرو کو حرام کر دیا ہے۔ آپ اس وجہ سے قابل گرفت ہوں گے، مارنے والے آپ نہیں ہیں، مارنے والی اللہ کی ہی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ جو کچھ کرے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے جو یہ بیجا مداخلت کرنے کی کوشش کی اور مسلمان کو نقصان پہنچایا، اب آپ بڑے بھولے بن کر اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔
اب آپ قابل گرفت ہیں. ایسے تو ہر قاتل کہے گا جی میں نے کوئی مارا، اس کو تو اللہ نے مارا ہے. ٹھیک ہے مارا بالکل اللہ نے، اگر میں گولی بھی مارتا ہوں کوئی مر جاتا ہے، اس کو حقیقتاً میں نے نہیں مارا ہے، اس کا وقت یہ لکھا ہوا تھا، لیکن چونکہ میں نے ایک غلط قدم اٹھایا ہے، میں نے اسے گولی ماری ہے، تو دنیاوی قانون اور قضا کے اعتبار سے میری طرف اس کی نسبت کر کے مجھے دنیا میں بھی سزا ہوگی اور آخرت میں اس لیے ہوگی کہ آپ کو منع کیا گیا تھا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کریں، کیوں قتل کیا، لہذا اب آپ کی گرفت ہے. تو یہ امید ہے کہ آپ تمام پہلو سمجھ گئے ہوں گے. ایک ہی کسی نے پوچھا کہ بہن نے پوچھا کہ لپسٹک میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں. اگر دیکھیں آپ نے پہلے وضو کر لیا ہے پھر لپسٹک لگائی ہے تو بالکل نماز ہو جائے گی. ہاں اگر اس لپسٹک میں آپ کو کنفرم طریقے سے پتا ہے کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے تو پھر نماز میں فرق ہوگا، کیونکہ ناپاک چیز لگا کر تو نماز نہیں ہوگی. لیکن یہ کنفرم کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے فیکٹری میں اپنی آنکھوں سے اس لپسٹک کے جو میٹیریل تھا اس میں حرام چیز کی ملاوٹ دیکھی ہو، نمبر ایک، یا کوئی بہت ہی نیک پرہیزگار متقی نمازی شخص جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ آپ کو آ کر کہے میں نے اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا کہ اس میں چیز ڈلی تھی، تب ہوگا. یا تیسرا کہ آپ نے ایسے کوئی آپ کے پاس چیز ہے کہ آپ نے وہ چیز اس پہ لگائی اور ناپاک چیز علیحدہ ہو گئی، کوئی ٹیسٹ وغیرہ آپ نے کیا، تب یہ ہوگا. اس کے علاوہ یاد رکھیں صرف یہ کہ یار سنا ہے کہ سور کی چربی ہوتی ہے، کسی نے کہا تھا اس میں ناپاک ملتا ہے، باہر سے چیزیں آتی ہیں ان کے بارے میں اکثر شبہ ہوتا ہے کہ چیزیں حرام ملتی ہیں، اس سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. حتیٰ کہ اگر کافر کمپنی نے اوپر لکھا ہے نا کہ ہم نے اس میں سور کی چربی ملائی ہے تو یہ کافر کی خبر ہے ناپاک کے بارے میں، یہ معتبر نہیں ہوتی، اس کا اعتبار نہیں ہوتا. ہاں اب یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں مانتا، وہ کافر کی خبر دل پہ جمتی محسوس ہو رہی ہے، آپ لپسٹک یوز نہ کریں ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ کا تقوی ہے، لیکن آپ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ حرام یا ناپاک کے سلسلے میں کافر کی خبر معتبر ہی نہیں ہے. لہذا اگر کوئی سسٹر کہتی ہیں کہ میں چاہے کمپنی نے لکھا میں اس خبر کا اعتبار نہیں کرتی، لپسٹک یوز کرتی ہے، اس کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے، اس پہ کوئی حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا یہ شرعی اصول ہوتے ہیں جو ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم اپنے کچھ اصول بنا کر اور اپنے آپ کو متقی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم جیسے علماء جو اصول کی روشنی میں آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں انہیں سمجھتے ہیں ان میں تقوی کوئی ہوگا تبھی تو ایسے بات بیان کر رہے ہیں. تو بھائی یہ تقوی ہر جگہ نہیں چلتا ہے، میرے پاس ٹائم یہاں پہ ہوتا نہیں، ورنہ میں تقوی کی 50 چیزیں آپ کو ذکر کر دوں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا اگر آپ صرف تقوی کے پیچھے چلیں گے. جو علماء نے فتویٰ بیان کیا، یہ جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا، یہ آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اصول وضع فرمائے، مرتب کیے ہیں، بڑی کتابوں میں سے نکال کر ہم اپنے تخصص فی الفقہ میں پڑھاتے بھی ہیں. اس لیے یاد رکھیں چونکہ یہ لپسٹک کے اندر ناجائز کی آمیزش کنفرم نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی نہ استعمال کرنا چاہے ٹھیک ہے، لیکن وہ حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. جب آپ تقوی کے ساتھ احتیاط کرتے ہوئے کسی چیز سے ہٹتے ہیں، اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں وہ تقوی آپ اپنی ذات کے ساتھ محدود رکھیں، اس کو آپ کسی اور پہ مسلط نہیں کر سکتے. کوئی اور مسلمان اگر لگاتا ہے تو اس کو گناہ گار یا حرام کام کرنے والا نہیں کہہ سکتے، اس پر آپ گناہ گار ہوں گے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.